یہ وہ فائٹر جیٹ ہے جو پاکستان چین سے مانگ رہا ہے۔ پاکستان آخر ہتھیاروں کے لحاظ سے اپنی طاقت کیوں بڑھا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اس طرح کے کئی درجن لڑاکو ومان، چینی لڑاکو ومان جو پاکستان نے مانگے ہیں چین سے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خبر کی، ایک ایسی پیش رفت کی جس نے پورے بھارت میں کھلبلی مچا دی ہے، جس نے دشمنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں اور جس نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان اب پرانی پوزیشن پر نہیں رہا۔ اب پاکستان نئی ٹیکنالوجی، نئے عزم اور نئی طاقت کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس خبر کی جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے چین سے اس کا سب سے جدید اور خطرناک ترین جنگی طیارہ J-35 مانگ لیا ہے، جسے دنیا موت کے پرندے کے نام سے جانتی ہے۔ اس طیارے کی طلب صرف ایک سودا نہیں، یہ ایک اشارہ ہے کہ پاکستان اب اپنی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اگلے لیول پر جا چکا ہے، اور بھارت جو ہمیشہ پاکستان کو کمزور سمجھتا تھا اب اپنے ہی فیصلوں پر کانپنے لگا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ J-35 جیسا طیارہ میدان میں آیا تو نہ صرف فضائی برتری پاکستان کے پاس ہوگی بلکہ ہر حملے سے پہلے دشمن کی سانسیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ J-35 ایک 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جو کہ نہ صرف ریڈار سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ دشمن کے اڈوں پر خاموشی سے وار کرنے میں بھی ماہر ہے۔ اس میں لگے جدید ترین سینسرز، مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹارگٹنگ سسٹم اور خطرناک میزائلز اسے ایک مکمل تباہ کن ہتھیار بنا دیتے ہیں، اور یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو آج تک صرف امریکہ، روس یا چین کے پاس تھی، لیکن اب پاکستان بھی اس دوڑ میں شامل ہونے جا رہا ہے اور دشمنوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے۔ بھارتی میڈیا مسلسل چیخ رہا ہے اور ان کے اینکرز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چین سے J-35 کیوں لے رہا ہے۔ ان کا ڈر بالکل جائز ہے، کیونکہ اگر پاکستان کے پاس J-35 آ گیا تو بھارتی فضائیہ کے تمام پلان، ان کی رافیل ڈیل اور ان کی برتری کے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو اچانک J-35 کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو جواب بہت سادہ ہے۔ خطے کا ماحول تیزی سے بدل رہا ہے، بھارت مسلسل جارحانہ پالیسیاں اپنا رہا ہے، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ، بلوچستان میں مداخلت اور ایران اور افغانستان کے بارڈر پر غیر مستحکم حالات، ان سب کا صرف ایک ہی حل ہے کہ پاکستان اپنی فضائی، زمینی اور بحری طاقت کو اس لیول تک لے جائے کہ دشمن سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ حملہ کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے پرانے جہازوں پر انحصار نہیں کرنا بلکہ جدید ترین ہتھیاروں کی طرف جانا ہے۔ J-35 کا ڈیزائن اتنا ایرو ڈائنامک ہے کہ یہ ریڈار پر نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 2 گنا ہے اور یہ بغیر پتہ چلے دشمن کے بیس پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ دشمن کے طیاروں کو بھی گرا سکتا ہے، زمین پر موجود ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور ساتھ ہی الیکٹرانک وار فیئر میں بھی سب سے آگے ہے۔ پاکستان کا اس طیارے کی طرف جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب صرف دفاع نہیں بلکہ جارحانہ حکمت عملی بھی اختیار کی جائے گی تاکہ دشمن کو حملے سے پہلے ہی ذہنی شکست دی جا سکے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب بھارت نے روس، فرانس اور امریکہ سے جدید ہتھیار لینے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بھارت نے رافیل کے بعد Su-30 اور S-400 میزائل سسٹم اور کئی دوسرے پروگرامز کا کام تیز کر دیا ہے، لیکن پاکستان نے خاموشی سے ایسا وار کیا کہ جس کی توقع نہیں تھی، کیونکہ J-35 صرف ایک طیارہ نہیں، یہ ایک جنگی نظریہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان اب جنگ کے پرانے اصولوں پر نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، حکمت اور شراکت داری کی بنیاد پر آگے بڑھے گا۔ چین اور پاکستان کا یہ دفاعی اتحاد ایک نیا موڑ لے رہا ہے، جہاں صرف ہتھیار نہیں بلکہ ہتھیار سازی، تربیت اور مشترکہ پلاننگ شامل ہے۔ چین نے J-35 کو اس لیے پاکستان کو دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے کیونکہ چین جانتا ہے کہ اگر خطے میں توازن برقرار رکھنا ہے تو پاکستان کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ چین بھی چاہتا ہے کہ بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا جیسے اتحادوں کو روکنے کے لیے ایک دفاعی فرنٹ لائن بنے اور پاکستان سے بہتر کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے J-35 کے ساتھ ساتھ کئی اور ٹیکنالوجیز بھی پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور دوستو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ سی پیک، JF-17 تھنڈر، HQ-9 اور بیریا کے جدید فریگیٹس بھی چین کی دین ہے، اور اب J-35 نے اس رشتے کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے۔ ادھر بھارت میں میڈیا، سیاستدان اور دفاعی تجزیہ کار ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں۔
कोई कहता है कि हमारी हुकूमत सो रही थी, कोई कहता है कि हमने राफेल पर ज्यादा पैसे जाया किए, कोई कहता है कि अगर पाकिस्तान J-35 ले आया तो हमारी फिजाइया सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएगी। इन सब बातों से यह साफ जाहिर है कि पाकिस्तान का यह फैसला दुश्मन को नफसियाती शिकस्त देने में कामयाब साबित हो चुका है, क्योंकि जंग में असल जीत वही होती है जो दुश्मन के दिल में खौफ बिठा दे, और J-35 ने यही काम किया है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को एक ऐसा हथियार भी दे रहा है जो दुश्मन के होश उड़ा देने के लिए काफी है। हम बात कर रहे हैं HQ-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे दुनिया चीनी S-400 के नाम से भी जानती है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ रिवायती हथियार हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि चीन अब पाकिस्तान को वो ताकत दे चुका है जो किसी भी दुश्मन की फिजाइया को जमीन पर गिरा सकती है और इसे दोबारा उड़ने की हिम्मत नहीं होने देती। HQ-9B एक जदीद लॉन्ग रेंज और इंतहाई तबाहकुन एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के तैयारों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को 300 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकता है। यह सिस्टम पाकिस्तान की फिजाई हदूद को एक नाकाबिले तस्खीर कलह में तब्दील कर देता है और किसी भी फिजाई हमले को रोकने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। HQ-9B सिर्फ एक आम मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल डिफेंस शील्ड है। ये रेडार्स, कमांड एंड कंट्रोल, लॉन्चर्स और एडवांस्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों पर मुश्तमिल एक पूरा नेटवर्क होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुश्मन के जहाज, चाहे वो कितने ही जदीद क्यों ना हो, जैसे ही पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, यह सिस्टम फौरन उनका पता लगाकर उन्हें हवा में ही तबाह कर सकता है। भारत के S-400 सिस्टम के मुकाबले में HQ-9B का रिएक्शन टाइम तेज है और इसकी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी ज्यादा जदीद मानी जाती है। भारत जो हमेशा अपनी S-400 की ताकत पर फख्र करता था, अब ये देखकर परेशान है कि पाकिस्तान ने इसका तोड़ भी हासिल कर लिया है। प्यारे साथियों, मौजूदा हालात में जब भारत और इस्राइल पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया और ओपन प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तान का HQ-9B जैसे सिस्टम का हासिल करना एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। यह सिस्टम न सिर्फ भारतीय जंगी तैयारों को रोकने की सलाहियत रखता है, बल्कि यह दुश्मन के क्रूज मिसाइल, हत्ता के हाइपरसोनिक हथियारों का पीछा कर सकता है। और यही वो चीज है जो भारत की नींदें हराम कर रही है, क्योंकि इनके तमाम जंगी प्लान इस एक सिस्टम की मौजूदगी से नाकाम हो सकते हैं। यह सिस्टम न सिर्फ जमीनी तनसीब की हिफाजत करता है, बल्कि न्यूक्लियर असासों, रेडार स्टेशंस, फौजी अड्डों और हुकूमती इमारतों को भी मुकम्मल दिफा फराहम करता है। अगर दुश्मन ने किसी भी किस्म का मिसाइल या फिजाई हमला करने की कोशिश की तो 9B सबसे पहले इसका ताकुब करेगा और परवाज के दौरान ही इसे खत्म कर देगा। प्यारे पाकिस्तानियों, ये एक ऐसा डिफेंस लेयर है जो पाकिस्तान के आसमान को लोहे की ढाल में बदल देता है। चीन ने पाकिस्तान के साथ ये जदीद टेक्नोलॉजी सिर्फ एतमाद की बुनियाद पर शेयर की है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर खित्ते में ताकत का तवाजुन कायम रखना है तो पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो वाकई आपको पसंद आई है तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर नारा जरूर लगाइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।